بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 29 ستمبر سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج آپ سے گفتگو کرتے ہیں جناب۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ جو ہم نے آپ کو خبریں دیں وہ بالکل درست تھیں۔ یہ بات مجھے ہر اس موقع پہ کہنا پڑتی ہے جب ہماری خبروں کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں جب ہم خبریں دیتے ہیں تو ظاہر ہے خبریں کسی کے خلاف ہوتی ہیں، کسی کے حق میں ہوتی ہیں، کسی کو پسند آتی ہیں، کسی کو نہیں ہوتی۔ تو اس لیے خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے دوست تھے، ان کے فالوورز ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہیں، تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ غصہ نہ کیا کریں۔ آپ کا کام پالیٹکس کرنا ہے، ہمارا کام صحافت کرنا ہے، رپورٹنگ کرنا ہے، خبریں دینا ہے۔ صرف یہ دیکھا کریں کہ جو ہم خبریں دے رہے ہیں آیا وہ خبریں درست ہیں یا نہیں، ان کو پرکھا کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم تک خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ بات میں خاص طور پہ یہ جب چائنا اور انڈیا کی لڑائی شروع ہوئی تو انڈین میڈیا ظاہر ہے وہ مکمل طور پہ اس کو کیپچر کیا ہوا تھا انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اور انڈین آرمی نے، انڈین گورنمنٹ نے، مودی سرکار نے، تو وہ ان کو صحیح انفارمیشن دے ہی نہیں رہے تھے۔ ظاہر ہے جب انفارمیشن صحیح جائیں گی نہیں، غلط انفارمیشن جائیں گی، میڈیا کو فیڈ کیا جائے گا تو انہوں نے ویسے ہی رپورٹنگ کرنی ہے۔ تو ہم جو چیزیں بتا رہے تھے شروع میں ابتدا میں انڈین میڈیا کے دوستوں نے، انڈین عوام نے بہت زیادہ برا بھلا بھی کہا، گالم گلوچ تک بھی گئے، لیکن اس کے بعد جب ساری چیزیں جو ہم ان کو بتا رہے تھے، رپورٹ کر رہے تھے، جب وہ ساری چیزیں سچ ثابت ہوئیں تو اب معاملات بالکل ٹھیک ہیں، اور انڈیا کے جو میڈیا کے دوست ہیں وہ بھی اب ان کی زبان، ان کا لب و لہجہ ذرا ٹھیک ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے انڈین عوام کا بھی، اور وہاں پہ وہ فالوئنگ بھی اب وہاں پہ بڑھی ہے۔ اب یہاں پہ بھی جب پیپلز پارٹی کے خلاف ہم کوئی خبر دیتے ہیں، کوئی مسلم لیگ نواز کے خلاف ہوتی ہے، کوئی پی ٹی آئی کے خلاف ہوتی ہے، یا کسی وزیر کے، مشیر کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ ابتدا میں ریئیکٹ کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے خبریں تو صحیح تھیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی، خبر یہ تھی کہ جناب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب، وزیر اعظم عمران خان اور مختلف پاکٹس، وہاں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے شریف فیملی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ان کو ریلیف مل جائے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کوئی بارگیننگ ہو جائے، اور عرف عام میں جس کو کہتے ہیں این آر او مل جائے۔ تو یہ کوششیں ہو رہی تھیں۔ پچھلے دنوں جب خبر آئی، اور وہ خبر تھی ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے، میجر جنرل بابر افتخار نے، وہ جب خبر دی اور اس خبر کے بعد ہم نے ایک پوری مفصل ڈیٹیل خبر دی کہ انہوں نے کیا سوچ کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو لگایا تھا، کیا سوچا تھا، اور اس کے بعد ان کا خیال، اور زبیر فیملی کے ساتھ جنرل باجوہ کی فیملی کے تعلقات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں بتائی تھیں آپ کو۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا، اور پھر اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ زبیر اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے گھر پہلے تو محترمہ مریم بی بی نے انکار کر دیا کہ نواز شریف کا کوئی نمائندہ آرمی چیف سے نہیں ملا، یہ ریکارڈ پہ چیز ہے۔ ہم نے اس کے متبادل بتایا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ نہ صرف ملاقات ہوئی بلکہ یہ مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوئی، ان کا پیغام لے کے گئے، اور کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اگست کے آخری ہفتے میں، سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں، 7 ستمبر کو، اس سے بھی پہلے، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے معاملات حل ہو جائیں، اور ہماری جو لڑائی شروع ہو گئی تھی پاناما کے بعد، اور ہم نے جو افواج پاکستان کو، عدلیہ کو، ان سب کو ہم نے لتاڑنا شروع کر دیا، ان کو ملائن کیا اور ان کو بدنام کیا، اب وہ ساری چیزوں سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ یعنی چاہتے یہ ہیں کہ وہ ہمارا نیریٹو جو ہے وہ بھی برقرار رہے، اور ادھر سے
کوئی مکہ بھی ہو جائے. اور یہ صرف مکہ زبیر صاحب تو آخری کردار تھے، زبیر صاحب آخری کردار تھے جو یہ مکہ کے لیے انہوں نے بھیجا تھا کہ آپ ذرا چونکہ غیر سیاسی بھی ہیں تھوڑے بہت، ان کے ساتھ مراسم بھی ہیں، آپ جائیں، آپ جا کے بات کریں. بنیادی بات کیا تھی؟ 2-3 کوششیں کی جا رہی تھیں. نمبر 1 یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب یہ جو فیٹف کی قانون سازی ہے اور اس کے بعد کی قانون سازی جو ہوئی، فیٹف کی قانون سازی جو ہوئی، اس میں ہمیں ریلیف دیا جائے، اور ریلیف دیا جائے نیب کے قوانین میں، نیب آرڈیننس میں ترامیم کی جائیں. کیا ترامیم کی جائیں؟ اور وہ میں ڈائریکٹ بتا دیتا ہوں. 2 ریلیف مانگے جا رہے تھے. نمبر 1 یہ کہ کسی بھی طریقے سے آپ امینڈمنٹ کروا دیں پارلیمنٹ سے، پرائم منسٹر عمران خان سے کہہ کے کہ جناب جب تک سپریم کورٹ سے فائنل اپیل خارج نہ ہو جائے، جب تک سپریم کورٹ سے اپیل فائنلی خارج نہ ہو جائے، فیصلہ ملزم کے خلاف نہ آ جائے، تب تک ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی. یہ ریلیف کس کے لیے مانگا جا رہا تھا؟ یہ مانگا جا رہا تھا مریم بی بی کے لیے بھی اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی، دونوں کے لیے مانگا جا رہا تھا. پریورٹی کیا تھی؟ مریم بی بی تھی، کیونکہ مریم بی بی کو احتساب عدالت سے سزا ہوئی ہے، ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی ہوئی ہے، ضمانت پر رہا ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ترمیم ہو جائے کہ جناب سپریم کورٹ سے جب تک فیصلہ نہ آ جائے تب تک مریم بی بی کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے اور وہ اپنی پارٹی پالیٹکس کریں، سیاست کریں، پارٹی کی صدارت سنبھالیں، جو بھی قیادت سنبھالیں. یہ تھا ریلیف مانگا جا رہا تھا. دوسرا ریلیف یہ مانگا جا رہا تھا وہ شہباز شریف صاحب کے لیے تھا. وہ یہ تھا کہ جب تک فائنلی سزا نہ ہو جائے تب تک گرفتار نہ کیا جائے. یہ دوسرا ریلیف مانگا جا رہا تھا کہ جب تک سزا ہو نہ جائے، عدالت سزا سنا نہ دے، تب تک گرفتار نہ کریں. وہ جو کل گرفتار ہو گئے وہ اس کے لیے ریلیف مانگا جا رہا تھا. پھر ایک اور مانگا جا رہا تھا، وہ یہ تھا کہ 100 کروڑ سے نیچے کی کرپشن جو ہے وہ نیب کی دسترس سے نہ آئے. یہ ہو گیا. پھر جو ریمانڈ ہے اس کی مدت کم کر دی جائے. پھر جو 4 سال 5 سال سے زیادہ مقدمہ ہے وہ فارغ کر دیا جائے. پھر جو ٹیکس میٹر ہیں وہ FBR سنیں. جو بینکنگ کے مسائل ہیں، فیک اکاؤنٹس والا معاملہ، یہ بینکنگ کورٹ سنیں، یہ نیب کی دسترس سے نکال دیں. یہ اگین کس کے لیے مانگا جا رہا تھا ریلیف؟ یہ شریف فیملی کے لیے بھی، یہ زرداری فیملی کے لیے بھی، یہ ان کے لیے مانگا جا رہا تھا. یہ مذاکرات، یہ پیکج لینا چاہ رہے تھے. اب نہ تو جنرل باجوہ نے یہ بات مانی، نہ جنرل فیض حمید صاحب نے مانی، نہ ہی عمران خان نے مانی. جب یہ تینوں باتیں نہیں مانی گئیں، تینوں کی طرف سے جواب ہو گیا اور 7 ستمبر فائنل ہو گیا، اور انہوں نے اس قانون سازی پہ پھر سپورٹ نہیں کیا اور بلف کرنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں ہوا. یہ چیز، اب یہ ساری باتیں ایکچوئل یہ تھیں. اس کے علاوہ مزید خبر ہے. اس کے علاوہ یہ خبر ہے کہ مریم بی بی بھی براہ راست بات چیت کرتی رہی ہیں مختلف اتھارٹیز کے ساتھ، مختلف کنسرن پیپل کے ساتھ، مقتدر حلقوں کے ساتھ. وہ خود بھی بات چیت کرتی رہی ہیں، ان کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. اور پہلے بی بی نے کہا کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نواز شریف کا کوئی نمائندہ نہیں ملا. لیکن کل جب شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے، اس کے بعد وہ آئیں، پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی. کیا تسلیم کیا؟ انہوں نے کہا کہ 2-3 باتیں کر دی انہوں نے. ایک تو کہہ دیا جناب کہ دیکھیں DGI-SPR کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ پرائیویٹ ملاقات تھی، پرسنل ملاقات تھی زبیر صاحب کی اور آرمی چیف کی، تو اس میں DGI-SPR کو نہیں آنا چاہیے. DGI-SPR صرف سیکورٹی ایشوز دیکھیں. تو صورتحال یہ ہے کہ آرمی چیف تو آرمی چیف ہیں، اور ہونا کیا تھا جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہونا میرا خیال ہے کہ یہ اس ملاقات کو بھی
ٹوسٹ کرنا چاہ رہے تھے، یہ اس ملاقات کو بھی ٹوسٹ کرنا چاہ رہے تھے جو ان کی درخواست پہ ہوئی، ان کی خواہش پہ ہوئی، ان کے لیے ریلیف مانگا گیا، یہ اس ملاقات کو ٹوسٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور DGISPR نے وہ بھانڈا پھوڑ دیا اور ان کو بتا دیا کہ یہ ہوا ہے، تاکہ یہ کوئی بات نہ، کوئی اس کو ٹوسٹ نہ کر سکے۔ یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، اب مریم بی بی کیا کہتی ہیں بالکل یہ ملاقات ہوئی اور یہ ان کے تعلقات ہیں آپس میں، اور 4 گھنٹے کی جو ملاقات ہوئی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میری اور نواز شریف صاحب کے بارے میں بات نہ ہوئی ہو؟ تو یہ بھی مان گئی کہ آلموسٹ انہی کے بارے میں بات ہوئی، یعنی کہ میرے بارے میں اور نواز شریف صاحب کے بارے میں بات ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ DGISPR نے جو بات کہی، جس کو یہ جھٹلا رہے تھے پہلے، تمام کے تمام وہ صحیح تھی، اور کل مریم بی بی نے یہ بات تسلیم کر لی کہ جناب بالکل ہوئی اور 4 گھنٹے کی ہوئی، اور اس میں ظاہر ہے ہمارے بارے میں ہی بات ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بات DGISPR نے کہی تھی۔ پھر ایک اور بات بھی DGISPR نے یہ کہا تھا کہ ان معاملات سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ آرمی چیف کا، نہ ISI کا، یہ جائیں عدالتی معاملات ہیں عدالت میں دیکھیں، اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ پارلیمان میں دیکھیں۔ تو وہ ساری چیزیں مان لیں۔ تو اب مزید میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مریم بی بی خود مختلف اتھارٹیز کے ساتھ براہ راست کرتی رہی ہیں مذاکرات، بات چیت، منت اللہ پروگرام، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی، اور اب پھر وہ واپس اسی ڈگر پہ جانا چاہ رہی ہیں کہ ایک طرف اگین کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں یہ باتیں باہر نہیں آنی چاہیے، دوسری طرف یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر باہر آئیں گی تو پھر ظاہر ہے جی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ مزید ایک خبر دے دوں کہ فوجی پاکستان کی اتھارٹیز کو جناب اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مریم بی بی ایک بات کریں گی اور ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، آڈیوز بھی موجود ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں، ٹیلی فون ریکارڈ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، CCTV فوٹیج موجود ہے کہ کون کس کے پاس گیا، کیا کرنے گیا، کیسے گیا، اور کیا مانگا گیا اور کیا جواب ملا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے جو سلسلہ ایک دفعہ شروع ہوا وہ واپس نہیں ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی irreversible ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں PTI کے لوگ بھی نہیں بچیں گے، یہ بات ذہن سے نکال دیں کیونکہ بچے گا۔ اب دوبارہ پھر گلگت بلتستان کا مسئلہ پھر شروع کیا گیا، اور پھر دوبارہ بارگین کرنا چاہ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو 2 جون کو گرفتار کرنا چاہا، نیب نے چھاپہ مارا، گرفتار نہیں ہوئے۔ 3 جون کو یہ گئے لاہور ہائی کورٹ میں، وہاں پہ ضمانت، ان کی عبوری ضمانت ہوئی، اور مختلف تاریخیں ڈلیں 3 جون سے لے کے آج 28 ستمبر تک، گزشتہ روز تک، یعنی کہ 2 جون سے آنورڈ 28 ستمبر تک آلموسٹ یہ ہوتے ہیں 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو 4 مہینے تک اپنے آپ کو یہ بے گناہ ثابت نہیں کر سکے، اور ہوا یہ ہے جناب کہ بینک اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں، ملازمین کے ہیں، 9.5 ارب روپے اس میں ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ملازمین 12,000 14,000 20,000 30,000 کے تنخواہ کے ملازم ہیں، اور ان کے اکاؤنٹس میں 2.5 ارب روپے آ رہا ہے، 2 ارب آ رہا ہے، 4 کروڑ آ رہا ہے، 40 کروڑ آ رہا ہے، یہ سب کچھ آ رہا ہے۔ پھر انہی اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی بیگم 1 کو، وہ پیسے نکلوائے جاتے ہیں، پھر بیگم 2 کے لیے پراپرٹیز خریدی جاتی ہیں۔ تو یہ سارا ایک منی لانڈرنگ کا چین ہے، بینکنگ ٹریل ہے، منی ٹریل ہے، جو کہ ڈاکومنٹس کے ساتھ برآمد ہو چکی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں 4 مہینے تک کم و بیش یہ اپنی ثابت نہیں کر سکے اپنی انوسینسی کو، معصومیت کو، اور یہ کہ اس میں انوالو نہیں ہے۔ تو کل بھی جو ہیئرنگ ہوئی
اس میں بار بار جو بات کی گئی وہ یہی تھی۔ لہٰذا جب دیکھا کہ یہ بات نہیں بن رہی اور ریجیکشن کی طرف جا رہی ہے تو یہ آخری حربہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جی درخواست ہم واپس لے لیتے ہیں، تو درخواست واپس لیے جانے کی بنیاد پہ بیل کینسل ہو گئی، اور جب بیل کینسل ہو گئی بندہ اریسٹ ہو گیا، ملزم اریسٹ ہو گیا۔ یہ واپس اس لیے لی جاتی ہے جناب، اگر یہ واپس نہ لیتے اور یہ میرٹ پہ خارج ہو جاتی تو پھر ان کا اگلا فورم جو ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہونا تھا۔ اب اس کا یہ ہے سہولت ان کو یہ ملی ہے کہ انہوں نے واپس لے لی اور آرڈر واپس ہو گیا انٹرم ریلیف کا، گرفتار ہو گئے۔ اب یہ احتساب عدالت میں جائیں گے، وہاں سے ضمانت کروانے کی کوشش کریں گے، اور احتساب عدالت کے پاس بھی اختیار ہے، اور پھر واپس ہائی کورٹ میں ہی آئیں گے تاکہ یہ جو سٹیپ ہے یہ ضائع نہ ہو۔ ادروائز اگر یہ واپس نہ لیتے اور ڈائریکٹ خارج ہوتی تو یہ انہوں نے پھر اپیل ان کو کرنا پڑنی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور نیچے والے جتنے بھی ریمیڈیز تھیں وہ ختم ہو جاتی کیونکہ وہ آلریڈی اویل کر چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ یہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکے۔ 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ، تمام بینکوں کا آپس میں اکاؤنٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ، تو یہ چیز ہے جناب۔ اور یہ ابھی مزید تھوڑی سی تیزی آئے گی پالیٹکس میں، اور ایک بار پھر میں اگلی بات بتا دوں کہ کوئی انقلابی انقلابی نہیں جی، یہ در پردہ پھر منت اللہ پروگرام شروع کریں گے، اور جس چینل کے ذریعے شروع کریں گے وہ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، اور یہ خواجہ آصف صاحب کو بھی استعمال کر چکے ہیں، یہ زبیر صاحب کو بھی استعمال کر چکے ہیں، ابھی کچھ چینلز اور بھی ہیں جن کو انہوں نے استعمال کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ کیا کہنا ہے، ٹام اینڈ جیری جو سیریز ہے دیکھا کریں آپ بھی، تو کیسے آگے بڑھتی ہے یہ پالیٹکس پاکستان کی۔